الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله العظيم. میرے دوستوں، ساتھیوں اور میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ النمل کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. یاد رکھو، تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر چل کھڑے. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر وہی لوگ فرمانبردار ہوں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے. تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا یا کیا کرتے رہے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. اور انہوں نے جو ظلم کیا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن اس طرح بنایا کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً. تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو یہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں. وَهِيَ
تمر مر السحاب، حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے. انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً اسے پوری خبر ہے تم کیا کرتے ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ کیفیت تھی، آپ کا ہر وقت یہ اس طرف بیان رہتا تھا کہ ہر کوئی مسلمان ہو جائے میری بات سن کر. دل میں ایک غم تھا، اس لیے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. اتنا غم کہ میں ان کو بات بتا رہا ہوں، یہ سنتے کیوں نہیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں، اتنا غم ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے 2 آیتوں میں ان مشرکین کی 3 مثالیں دی کہ آپ ان کو بات سنا رہے ہیں لیکن یہ اس پر عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ نمبر 1 فرمایا مردے کو اگر کوئی بات سنائی جائے تو مردہ سن کر اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، یہ مردوں کی طرح ہے. نمبر 2 یہ بہرے ہیں. بہرا آدمی ایک تو ہو بہرا اور دوسرا پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہو، آپ اس کو بات سنانا چاہیں وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، بہرے ہیں. اور نمبر 3 فرمایا اندھے ہیں. اندھے کو اگر آپ راستہ دکھانا چاہیں اس کو نہیں نظر آ سکتا جب وہ بھٹک چکا ہے. ان کی مثال ایسے ہی ہے، ایسا نہیں کہ ان کو سنائی نہیں دیتا، یہ سن رہے، سنائی دے رہا ہے ان کو. اس یہاں پر جو سنانے سے نفی کی گئی کہ نہیں سنا سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو سننا ہے وہ نفع والا نہیں ہے. نفع والا سننا کیا ہے؟ کان میں بات پڑی تو دل تک پہنچی، عمل کرنا شروع کر دی. پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، کان سے دل تک بات پہنچی، عمل کرنا شروع کر دیا. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا آپ انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے. سنا تو آپ سب کو سکتے ہیں، لیکن جو ایمان لایا اس کا سننا وہ ہے جس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے، اور کافر وہ ہے وہ اپنے کانوں سے سنتا تو ہے لیکن اس کو نفع نہیں ہوتا، وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے ان کی مثال ایسے ہے جیسے مردوں کی مثال ہے کہ مردے اگر سنے بھی تو ظاہر ہے اس وقت سننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس وقت فائدہ ہوگا نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی علامات میں سے ایک خاص علامت کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر فرمایا. اس میں فرمایا دابۃ الارض کا ذکر کیا. حدیث شریف میں ہے کہ 10 علامتیں قیامت کی جو قرب قیامت میں ہوں گی، جب تک وہ نہیں ہوں گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. ان میں چند علامتیں ہمیں معلوم ہیں. چند علامتیں ان میں سے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے. تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا. نمبر 2 دھواں کا ہونا، دھواں نکلے گا ایک. نمبر 3 دابۃ الارض، یہی جس کا اس میں ذکر کیا گیا، ایک جانور زمین سے نکلے گا. نمبر 4 دجال نکلے گا. نمبر 5 یاجوج ماجوج نکلیں گے. اور نمبر 6 7 اور 8 3 جگہ زمین دھسے گی، 3 جگہ، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک عرب میں. اس کی بھی موقع ملے تو تھوڑی تفصیل عرض کروں گا. نمی یمن سے ایک آگ نکلے گی، وہ آگ لوگوں کو جمع کرے گی ایک طرف، یہ بھی ایک خاص نشانی ہے. اور 10ویں سورج کا مغرب سے نکلنا. یہ 10 علامات قرب قیامت کی. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے اپنی خچری پر. تو وہ جو خچری تھی وہ چلتی چلتی اچانک بد کی اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے گر جاتے. جب وہ بدک کر ایک طرف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہاں قبریں تھیں. فرمایا
کہ جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا جی جانتے ہیں، حالت کفر میں مریں یہ لوگ. تو فرمایا ان قبر والوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، ان قبر والوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر میں جب عذاب ہوتا ہے، جن و انس کے علاوہ، جنات اور انسان کے علاوہ زمین کی ہر مخلوق اس عذاب کو سنتی ہے، ایزیلی بدکی یہاں سے. اور یہ قبر پہلی منزل ہے انسان کی. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر پر جب کبھی جانا ہوتا قبرستان تو روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنے روتے نہیں ہیں، یہاں آ کر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل، سب سے پہلی منزل. اس سے جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب، اس میں جو پھنس گیا وہ پھنس گیا. اس میں فرمایا گیا کہ قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. اور قیامت کہتے دیر ہے، قیامت اس شخص کی قائم ہو گئی جو مر گیا. مات قامت قیامت ہو، جس شخص کا انتقال ہو گیا، روح جسم سے نکل گئی، اس کی قیامت قائم ہو چکی، اس کا حساب کتاب شروع ہو چکا، اس کے ساتھ معاملات شروع ہو جانے، رکنا نہیں ہے. تو یہ قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے. میں آخر میں عرض کر دوں گا 4 چیزیں آپ نے فرمائی. قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، یا اللہ ہم قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. صحابہ کرام نے فوراً پناہ مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگو، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگو. حضرات صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا ہم دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. اور ہر مومن کو مانگنی چاہیے. وہ قبر کے بعد آگے کے معاملات میں دوزخ کے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم یہ بھی عرض کیا کرو ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگو. ظاہری اور باطنی، ظاہراً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، اندیکھی، نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ بھی حمل آور ہوتی ہیں بندے پر. آج یہ دور ہے وہ ہے ظاہراً بھی ہمارے ایمان پر حملہ ہے. ظاہراً ایسا نہیں کہ نہیں، اب ہو رہا ہے، پہلے چھپ کر ہوتا تھا، اب ظاہراً علی اعلان بابانگ دول ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، براہ راست حملہ ہو رہا ہے. ایک بات. اور باطنی فتنے بہت ہیں، چھپے ہوئے اتنے فتنے کہ اس کا بھی حساب ہی نہیں لگا سکتے، اتنے. اس لیے ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح بارش کے قطرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. فتنے سے مراد آزمائش ہے. اور فرمایا یہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے تاریک رات کے ٹکڑے، تاریک رات کے ٹکڑے کہ رات کی اول حصہ مغرب کے بعد کا، اس میں کم تاریکی ہوتی ہے، کم اندھیرا ہوتا ہے. اگلا حصہ آئے گا زیادہ اندھیرا ہو جائے گا، عشاء کے بعد کا وقت ہے. آگے جتنا وقت بڑھتا جائے گا، آگے وقت بڑھتا چلا جائے گا، رات کی تاریکی بڑھتی چلی جائے گی، رات کا اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا. اس طرح ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایسے ایسے فتنے کہ بندہ ایک سے اپنے ایمان کو بچا کر ہٹا، دوسرے کا حملہ، دوسرے سے بچا تیسرے کا حملہ. اور آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے. میں بارہا پہلے بھی عرض کرتا رہا اور ان فتنوں کی نشاندہی بھی کرتا رہا. اب موقع نہیں ہے لیکن عرض کروں گا تھوڑا سا جہاں موقع ملے گا. اس سے اپنے آپ کو بچانا، میڈیا سے دور رہے، اپنے ایمان اپنے دین کا تعلق گوگل سے نہیں جوڑے، اس کو قرآن اور حدیث سے جوڑے. گوگل دنیا کی ہر چیز کا راستہ بتا سکتا ہے لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن بتائے گا. یہ دنیا کا راستہ بتانے والی چیز دنیا تک ہے لیکن آخرت تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، اپنے رب کی رضامندی تک پہنچنا ہے، اس کا راستہ صرف قرآن بتا سکتا ہے، کوئی اور چیز نہیں بتا سکتی. قرآن بتائے گا اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اسے اس سے مضبوط رہو، اس سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو. اور یہ فتنے کا زمانہ، فتنے آ رہے، تو ان فتنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اعمال سے جوڑو، اعمال سے جوڑو. اعمال سے جوڑنا ہے، اپنے آپ کو اعمال سے جوڑ کے رکھنا ہے. آخر میں ایک حدیث ذکر کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کرو، عمل کرو، دیر میں کرو، عمل کرو فوراً.
رکنا نہیں ہے، جو جس حالت میں اس میں عمل کرے۔ تو ہم نے تیسری چیز ارشاد فرمائی ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پناہ مانگتے ہیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگتے ہیں، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے بڑی نشانی اور پھر سب سے خطرناک ہے، یہ ایمان پر اس سے بڑا حملہ ہے، یہ حملہ کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے امام مہدی علیہ الرضوان کا خروج ہوگا، امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی کے آنے کے بعد دنیا کے اندر جنگوں کا آغاز ہو جائے گا، جنگیں ہوں گی۔ امام مہدی ان کا ظہور بھی وہ بیت اللہ میں ہوگا، وہ ان کی ایک تفصیل ہے، لمبی تفصیل ہے ان کی بھی۔ وہ جب ان کے دور کے اندر بڑی جنگیں چلیں گی، یہاں سے جو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ما وراء النہر کے قریب سے یہاں سے فوجیں نکلیں گی جو ان کا جا کر ان کے ساتھ جا کر معاونت کریں گی۔ یہ ما وراء النہر کا علاقہ تاجکستان کا، افغانستان کا، پاکستان کا کچھ علاقہ یہ وہاں لگتا ہے، یہاں سے لوگ جائیں گے، یہ وہ لوگ جو پکے مسلمان سچے مسلمان یہ جائیں گے وہاں پر۔ آج تو دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے نا کہ بس مال دولت دیکھا جائے، بینک بیلنس دیکھا جائے، یہ دجال کا ہم پر حملہ بھی اسی سے ہوگا، یہ یاد رکھیے دجال کا حملہ اسی سے ہوگا۔ آج کل کسی دوسرے کو دیکھتے، خدا نہ خواستہ کافر کو دیکھا اس کے بعد بڑا مال ہے، بڑا لکی آدمی ہے، عورتیں بھی ایک دوسرے کو مطلب بڑی لکی عورت ہے، بڑے ایسے بندے سے شادی ہوئی ہے، بڑا پیسہ ہے، لکی کیا کرے گا؟ قبر میں جا کے پتا چلے گا لکی کیسا ہے۔ یہ لکی وکی کچھ نہیں کرنا، یہ پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ آج تو ڈھکے چھپے لوگ ہیں، ممتاز اليوم ایھا المجرمون، آج کے دن اعلان ہے بندے اللہ کے فرما بردار الگ ہو جائیں، مجرم الگ ہو جائیں، آج سب کو بتا دیا جائے گا کون لکی ہے اور کون لکی نہیں ہے، کون دنیا میں اچھا تھا کون اچھا نہیں تھا۔ ہمارا دولت پر نہیں جانا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا، اس سے اپنے آپ کو نہیں جوڑنا، ورنہ یہ دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہم پر اسی طرح حملہ آور ہوگا، وہ دنیا دکھائے گا اور ہمارا ایمان ہم سے نعوذ باللہ چھین لے گا۔ حدیث شریف میں کہ بندہ ایسے موقع آنے والا ہے صبح ایمان کی حالت میں ہوگی، شام کو کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور آج وہ دور آ چکا، آنکھوں سے ہم دیکھ چکے ایسے ایسے لوگوں کو پیسے کی لالچ میں، لڑکی کی لالچ میں، منصب اور عہدے کی لالچ میں نعوذ باللہ اپنا ایمان ہاتھ سے بیچ کر نعوذ باللہ کفر کو ترجیح دے دی ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ محفوظ رکھے، ایمان معمولی چیز ہے، بہت بڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی، جنت میں جانے کی چابی دے رکھی اللہ نے، آج وہ حملے ہو رہے ہیں ہم پر، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت قرآن سے جڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑو، تاکہ ہم جتنا جڑیں گے اتنا کامیاب ہوں گے، اتنا کامیاب ہوں گے۔ تو امام مہدی علیہ الرضوان کو پتہ چلے گا کہ دجال نکلا ہے، تو وہ جائیں گے، لیکن پتہ چلے گا کہ نہیں جھوٹی خبر تھی۔ تو بہرحال ان کی ادھر سے جنگ چلتی رہے گی، ادھر سے دجال کا خروج ہو جائے گا، اور دجال دنیا کے ہر کونے میں پہنچے گا، ہر کونے میں، سوائے مدینہ شریف کے اور مکہ کے، یہاں نہیں جا سکے گا، یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کھڑے ہوں گے جو اس کو مار بھگائیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ اس کے اندر جو لوگ ہوں گے پکے ایمان والے وہی رہیں گے، جو پکا ایمان والا نہیں وہ بھی نکل جائے گا یہاں سے، مدینے میں رہتے ہوئے پتہ ہوتے ہوئے بھی نکلے گا، کیونکہ مدینے کی زمین بھی ہلے گی، حرکت کرے گی، اور اس کی حرکت سے جن کے دلوں میں ایمان کمزور ہوگا یا جو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین نہیں رکھتے وہ بھی بھاگ نکلیں گے، نکلو۔ اور آج مدینے سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے نعوذ باللہ، ہجرت اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جا رہے اور یورپ کے اندر جا کر ٹھکانہ پکڑ رہے ہیں، مدینے جیسی اہم شہر کو اور مدینے جیسی جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایمان کا سودا ہو رہا ہے نا، وہ پتہ چل رہا ہے صاحب۔ دجال کا آ جائے گا، دجال نکلے گا، وہ دنیا میں ہر جگہ گھومے گا، اس کے پاس اپنی جنت ہوگی، اپنی جہنم ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں بہت کچھ دے رکھا ہوگا جس سے وہ لوگوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے بچے گا کون؟ بچنے کا نسخہ بھی بتایا ہمارے محبوب سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ارحم الراحمین رحمت للعالمین۔ اپنی امت کو بچانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا کہ تم دجال کے فتنے سے بچو گے کیسے، کون بچنے والا ہے؟ فرمایا جو جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، مانگنا چاہیے اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، دعا بھی کرے اور ساتھ سورہ کہف بھی پڑھے۔ ایک حدیث شریف میں سورہ کہف کی پہلے والی 10 آیتیں جو پڑھ لے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، ایک میں آخر والی 10 آیتیں
یہ 10 آیتیں شروع والی آخر والی یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں، یاد کر لے بندہ اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے انشاءاللہ ضرور محفوظ رکھیں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے دجالیت کا نظام چل رہا ہے اس وقت جو ہمارے ایمان پر حملہ آور ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے یہ بڑی اہم ہے، اور سورہ کہف کے اندر بہت خاص چیزیں بیان کی گئی، وہ کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا کہ سورہ کہف کیوں بتائی گئی، اس کی وجہ سے کیوں ایمان کی حفاظت ہوگی۔ تو بہرحال یہ جب پتہ چلے گا، یہ گھوم وام کے پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے زمین پر اتریں گے اور بیت المقدس میں اتریں گے صبح فجر کے وقت میں، اور حضرت امام مہدی امامت کے لیے آگے ہو چکے ہوں گے، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حدیث شریف میں آپ ایسے اتر رہے ہوں گے جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں، اور آپ جب اپنا چہرہ جھکائیں گے آپ کے بال مبارک سے جو پانی نکلے گا وہ موتی کے قطروں کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ اتریں گے، اتر کے جب آئیں گے حضرت امام مہدی پیچھے ہونا چاہیں گے کہ پیچھے ہو جو، فرمایا نہیں، اقامت کہی جا چکی ہے، آپ امام ہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد فرمائیں گے ایک طرف کا دروازہ کھول دو، کیونکہ اس طرف دجال ہوگا، ہر کوئی ڈر رہا ہوگا کہ یہ ہم پر حملہ آور ہو۔ جب دجال دیکھے گا آپ کو بھاگے گا، کیونکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت پیدا کی ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی کافر وہیں پر پگھل جائے گا۔ یہ اپنی دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی لے کر آ جائے، بڑے ٹیکنالوجی والے آ رہے ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ نے کام انتظام کیا، اپنے پیغمبر کو ایسی نگاہ دی، ایسی نگاہ دی کہ وہ ان کی نگاہ سے آپ کو پگھلنا شروع ہو جائے گا، یہ بھی بھاگے گا، یہ بھی بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے اور مقام لد، حدیث شریف میں مقام لد پر جا کر اس کو پکڑ کر خاتمہ کریں گے، اور مقام لد پر آج اسرائیل اپنا ایئرپورٹ بنا چکا ہے بہت عرصے سے پہلے، ہمیں یقین ہو نہیں ہو لیکن ان کافروں کو یقین ہے ایسا ہونا ہے، اس لیے انہوں نے پہلے تیار کیا مقام لد پر ایئرپورٹ بنایا تاکہ یہاں سے اس کو جہاز میں بٹھا کر بھگایا جا سکے اور اپنی حفاظت کی جا سکے۔ ایسے نہیں، ہم مسلمان قرآن کو نہیں پڑھتے، ہمارے بچے دنیا کی کہانیاں پڑھتے، ان کو دنیا کی کہانیوں کا پتہ ہے، ان کو انگلش کہانیوں کا پتہ ہے، پوئم کا پتہ ہے، ان کو دنیا کے جتنے بھی کرکٹر ہیں ان کے نام آتے ہیں، ان کو قرآن اور حدیث کی بات نہیں آتی، ہم نے گھر میں بتائی نہیں ہے۔ وہ جو کافر ہے وہ ہماری ساری ہسٹری پڑھ چکا، ہمارے قرآن کو پڑھ چکا، ہماری حدیث کو پڑھ چکا، ہمیں اتنا یقین نہیں جتنا وہ یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر انتظام کیا ہوگا اس نے مکمل۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، ختم ہوگا، اور کہیں بھی کسی پتھر کے پیچھے، درخت کے پیچھے، کسی بھی چیز کے پیچھے اگر یہودی چھپا ہوا ہوگا وہاں سے آواز آئے گی مسلمان ادھر آ، اس کو قتل کر، میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا سب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوب فراوانی ہوگی ہر چیز کی، خوب دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی مسلمانوں کے لیے عطا فرمائیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، یہ یاجوج ماجوج قوم نکلے گی، اس کے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرما دیں گے اپنے سارے لوگوں کو لے جا کر پہاڑ پر چڑھ جائے، اوپر بلندیوں پر چلے جائیں تاکہ ان سے بچت ہو۔ یہ لوگ بہت زیادہ ہوں گے، نکلے آئیں گے، اور یہ ایک حصہ ان کا طرح فرات سے گزرے گا، سارا کا سارا پانی غرق کر لے گا، دوسرا حصہ پیچھے آئے گا، وہ سمجھے گا آج تک کبھی یہاں سے پانی گزرا ہی نہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ بات ایسی نہیں ہے، پورا کا پورا دریا پی گیا، پانی ختم، ایسی قوم ہو گئی ہے یہ دنیا میں آ کر ہر جگہ قتل و غارت گری، مارنا دھارنا، دنیا کے اندر قتل و غارت گری کریں گے سب جگہ پر، یہاں تک کہ اپنے تیر لے کر اوپر آسمان کی طرف بھی پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آسمان کی طرف جب پھینکیں گے واپس ان کو خون میں آلود کر کے واپس بھیجیں گے، کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا، نعوذ باللہ، اب دنیا میں ہم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر بیماری پیدا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، بیماری ہوگی، سارے کے سارے مر جائیں گے، اور زمین پر ایک چپا بھی خالی نہیں رہے گا جہاں ان کا خون نہ ہو، ہر جگہ پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خاص قسم کے پرندے آئیں گے، بڑے بڑے پرندے آئیں گے، اٹھا کر ان کی لاشیں لے جائیں گے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینک کے آ جائیں گے، زمین پھر خالی ہو جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب کی جو یہ علامات ہے، ایسے نہیں کہ منٹ میں آ جانی ہے، یہ سارا کام ہونا ہے، یہ سارا کام ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو معاملہ ہے کہ دابۃ الارض جو نکلے گا، یہ جب سورج مغرب سے نکلنا ہے، اس نے بھی اسی وقت نکلنا ہے، یہ مکہ میں نکلے گا، اور مکہ میں یہ نکل کر یہ مقام ابراہیم پر آئے گا، مسجد حرام میں یہ جانور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غیر معمولی جانور، یہ کسی چیز سے پہلے نہیں، زمین سے نکلے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اور یہ ایسا جانور ہوگا کہ یہ جو مسلمان ہوں گے وہاں پر، جو لوگ بھاگ جائے، جو وہاں مسلمان کھڑے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ ان کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا، ان کی پیشانیاں چمکنے لگیں گی، یہ واقعتاً پکے مسلمان ہیں۔
اور جو کافر ہوگا یارے کو ڈھونڈے گا اور ہر ایک بندے تک پہنچے گا، کوئی اس کو پکڑنا چاہے پکڑ بھی نہیں سکتا، اور جو کافر ہوگا اس کے ماتھے پر لکھ دے گا کافر، بس اس کے بعد ختم کہانی، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی سیدھے راستے پر آنا چاہے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ خود اس سے بات کرے گا، یہ جو جانور ہوگا، اور یہ کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، آج ان کو پتہ چل گیا کہ ہم آ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے بعد قیامت ہے، سور بھونکا جائے گا، اور یہ کافروں پر ہی بھونکا جائے گا، ایک بھونک کے بعد سب مر جائیں گے، دوسری بھونک سے اٹھا لیے جائیں گے، اور قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ تمہیں پہاڑ جو ہے پہاڑ اس وقت میخے ہیں زمین کے اوپر، سمجھتے جامے میں، تمہیں اس کو سمجھتے ہوئے جمے ہوئے ہل نہیں سکتے، لیکن یہ قیامت جب قائم ہوگی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے، بادل کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے، ختم ہو جائیں گے ان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو بوجھ ختم کر دے گا، اتنی سختی قیامت کی کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے، اور لوگوں کو ہڑکا کر لایا جائے گا اور ان کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے۔ کیوں کھینچا؟ قرآن کریم کو کسی کہانیوں کی کتاب نہیں، کسی کہانیوں کی کتاب نہیں، اس لیے کھینچا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ وقت آنے والا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے ہم نے تیاری کرنی، اور کوئی سمجھے کہ یہ بڑا لمبا وقت ہے تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جو بندہ مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، وہ انتظار نہ کرے، اور موت کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون کب کس وقت اٹھا لیا جائے، کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ آ جائے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو ابھی بنانا ہے۔ جو پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی کرو اعمال کے اندر، تمہیں هل تنتظرون الا فقرا منسیا، تم کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ اگر تم مالدار ہو، اس انتظار میں ہو کہ ابھی تو بہت پیسہ ہے، ابھی تو میں خوش عیشی سے زندگی گزاروں، ابھی میں جیسے تیسے زندگی گزاروں، ابھی جو چاہوں میں کروں، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، جب فقر آئے گا، جب محتاجی آئے گی، جب غربت آئے گی تو پھر بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فقر آتا ہے تو انسان کو سٹیا کر رکھ دیتا ہے، بھلا کر رکھ دیتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ فقر میں تو انسان کو اپنے لالے پڑ جاتے، اس کو کیا عبادت کرے گا؟ عبادت کرنا تو ابھی کر، چاہے مالداری ہے اور غنم مطغیہ، یا پھر اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی محتاج ہے، اگر کسی کے حالات اچھے نہیں ہیں، پیسہ کم ہے، وہ انتظار میں پہلے پیسہ کما لوں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں جوان بھائی پیسہ تو کما لے، ذرا کچھ اپنی دولت تو بنا لے، کوئی گھر تو خرید لے، اس کے بعد دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیں گے۔ کیا آپ کے پاس کوئی گارنٹی آئی ہے کہ گھر بنانے تک تو زندہ رہے گا، اس کے بعد اللہ کو راضی کرے گا؟ کیا کسی نے گارنٹی دی ہے؟ یہ آج کل بہت کہا جاتا ہے کہ ابھی تمہیں اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی ہے، ابھی تو بڑا دنیا دیکھنی ہے۔ دنیا کہاں سے دیکھنی ہے؟ کس نے دیکھنی ہے؟ کوئی لیٹر آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خط آیا کہ تمہاری اتنی زندگی ہے؟ بھائی کوئی پتہ نہیں کس وقت بلا لیا جائے۔ تو اس لیے مالداری کے انتظار میں کہ مالداری آئے گی تب یاد کرو گے، مالداری تو انسان کو ویسے ہی سرکش بنا دیتی ہے۔ جب پیسہ آتا ہے نا، بہت کم ہوتے ہیں جو رب کی طرف آئے، ورنہ پیسہ انسان کو اور زیادہ برباد کر دیتا ہے۔ اور آج نظروں میں آتا ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، بہت کم ایسے کہ جن کو اللہ دینے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، رب کے در پر بھی آتے ہیں، ورنہ یہ پیسہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے، وہ گناہوں کی زندگی کے اندر چلا جاتا ہے، وہ زنا کی زندگی میں چلا جاتا ہے، وہ شراب نوشی کی زندگی میں چلا جاتا ہے، اور رب سے دور ہو جاتا ہے۔ آج یہ چیز بہت نظر آئے گی آپ کو۔ تو کس مان کے اندر اس سے کیا پتا چلا؟ 2 ہی حالتیں ہیں، یا تو بندہ غریب ہوگا یا بندہ مالدار ہوگا۔ غریب ہو تو بھی اللہ کو راضی کرو، امیر ہو تو بھی اللہ کو راضی کرو، دوسری حالت کا انتظار نہ کرو۔ او مرضم مبصرہ، تیسری بات، یا انتظار میں ہو، ابھی تو صحت ہے، ابھی تو میں تندرست ہوں، ابھی تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ابھی دنیا کما لوں، اللہ کو بعد میں راضی کر لیں گے، بیمار ہوں گے تو پھر دیکھ لیں گے۔ ہاں، بیماری تو انسان کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ بیماری ایسی آتی ہے، ایسی بیماریاں کہ بندہ اللہ کے سامنے جھکنا بھی چاہے تو جھک نہیں سکتا، رب کے در پر مسجد میں آنا چاہے تو آ نہیں سکتا، سر سجدے میں رکھنا چاہے تو رکھ نہیں سکتا۔ یہ صحت کی حالت نہیں ہے کہ رب کو راضی کرو، اسی صحت کی حالت میں اللہ کی طرف آ جاؤ، بیماری کا انتظار نہ کرو، بیماری کا انتظار نہ کرو۔ او حرم مفندا، یا پھر انتظار ہے چوتھا، بڑھاپے کا انتظار ہے کہ بڑھاپا آئے گا، ابھی جوانی لگی پڑی ہے، ابھی جوانی کے اندر دنیا دیکھو، دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو جاؤ، دنیا کے اندر تم ہر طرف جا کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، پھر دیکھ لیں گے بڑھاپا آئے گا۔ ہاں، بڑھاپا تو انسان کو سٹیا کر رکھ دیتا ہے، بڑھاپے میں عقل سلامت نہیں رہتی، کمر جھک جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کے اندر قوت باقی نہیں رہتی، تب کیا اللہ کو راضی کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ جوانی میں ہی رب کے در پر آ۔ اور پیغمبروں کی یہی کیفیت ہوتی تھی، یہی عادت ہوتی ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، ورنہ تو پھر بوڑھا ہو کر بھیڑیا بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بوڑھا ہو کر کیا کرے گا؟
اس لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو. جوانی میں مرد ہو عورت ہو، جوانی ہے اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، جوانی بہت ہی اچھی. اس جوانی میں انسان کیا کچھ کر سکتا ہے. اس جوانی میں اللہ کا وہ قرب مل جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مل جائے گا جو دوبارہ کبھی ملنے والا نہیں. اس جوانی میں انسان اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ اللہ کا قرب خاص مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب منزلوں سے اوپر والی منزل تک پہنچا دے. یہ ایسا کام کر سکتا ہے جوانی کے اندر. جوانی کے اندر ہی انسان ساری دنیا کے اندر کرتا ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے لینڈ لارڈ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے کام والے بیٹھے ہوئے، جوانی میں ہم نے یہ کام کیا. تو جوانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ جوانی دنیا پر لٹانے کے لیے نہیں، رب پر فدا کرنے کے لیے. اپنی جوانی میں خوب محنت کرو، خوب اللہ کی طرف آؤ. نمازوں کی پابندی، اشراق کی پابندی، چاشت کی پابندی، نوافل کی پابندی، تہجد کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ہر مہینے میں ایک قرآن ختم کرنے کی پابندی، درود شریف کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی. آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. خوب آگے بڑھو، ہمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کام بنا دے. جیسے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو. او موت مجہزہ، یا پھر انتظار میں وہ موت آئے گی، موت کا وقت قریب آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے. اور موت تو اچانک آ جاتی ہے، موت تو اچانک آ جاتی. اچانک موت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. آج کل اچانک ویزے لگ رہا ہے، اچانک ہی کام ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے بس اس کا ویزا لگ گیا اور یہ چلا گیا. ابھی تو ہمارے ساتھ بیٹھا تھا تو بہت ہو گیا، چلا گیا یا چلا گیا. اچانک موت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ تاکہ کچھ وقت تو ملے، رب تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے، اپنی زندگی کو کچھ سوال لے بنا لے. لیکن پھر بھی اس انتظار میں نہیں رہنا. بس جس حالت میں ہو اسی حالت میں اپنے رب کو راضی کرو. چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھے ہو، بس ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ. انتظار کسی چیز کا نہ کرو. یا پھر انتظار ہے ابھی دجال کا انتظار کر رہے ہو. جب دجال نکلے گا تب اللہ کو راضی کر لیں گے. فشر غائب ينتظر، یہ تو ایسا بدترین غائب شر ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا، بدترین ہے، جس سے انبیاء علیہ السلام نے سب نے پناہ مانگی. ایسا شر ہے بدترین قسم کا. اس کے آنے سے پہلے تو اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرو، اس کا انتظار نہ کرو. یا پھر اس سے آگے بڑھ کر ابھی ساعت قیامت کا انتظار ہے. والساعة أدهى وأمر، کڑوا ڈھونڈے قیامت کا بڑی سخت ہولناکی ہے، اس کے بھی انتظار میں نہ رہو. بس جہاں ہو جیسے ہو اللہ کی طرف آ جاؤ بس. اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ جملہ یاد رکھو، لستم پستم جیسے ہو عمل کرتے رہو. بڑا قیمتی جملہ ہے. لستم پستم جیسے ہو عمل کرتے رہو، ایک دن ضرور اللہ کو پا جاؤ گے، ضرور پا جاؤ گے. یہ نہ سمجھو کہ میرے سے پورا کام نہیں ہو رہا، میں تو پورا کام کرنے کا نہیں ہو رہا، میری نمازیں پوری نہیں ہو رہی، میری تلاوت پوری نہیں ہو رہی، میرے ذکر و اذکار پورے نہیں ہو رہے، میرا فلانا کام پورا نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا کوشش کرتے رہو، جتنا ہو رہا اتنا کرتے رہو، آگے قدم بڑھاتے رہو، رب کی طرف آتے رہو. ایک دن ضرور اللہ اپنا پیارا بنا لیں گے انشاءاللہ. یہ ضمیر، یہ اللہ کے راستہ اسی طرح طے ہوتا ہے. اس لیے اس میں گھبرانا نہیں ہے، اس میں ہٹنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہونا، آگے کی طرف ہی بڑھنا ہے، رب ہی کی طرف جانا. یہ واضح کر دیا. اس لیے قیامت کی نشانیاں اور قیامت کی ہولناکیاں یہ ہمارے سامنے. یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتے. یہ چیزیں وہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عجیب بات ارشاد فرمائی، عجیب بات ارشاد فرمائی. ایک حدیث شریف میں فرمایا میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں، حالانکہ آپ کو پتا تھا آپ کی زندگی میں قیامت نہیں آئے گی. لیکن کیا فرمایا، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کس کو، اسرافیل کو، کہ وہ اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، کان اللہ کے حکم کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ کب رب کی طرف سے حکم آئے تو میں سور پھونک دوں اور ساری دنیا ختم ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت ہے. اور آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہمارے دل پر جوں تک نہیں گزرتی کہ رب تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی آیات، نشانیاں، اللہ کے احکام ہمارے سامنے، رب کا قرآن ہمارے سامنے، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا راتوں کو چھپ چھپ کے جو رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، یعنی اعلان ببانگے ڈول، شرابیں پی جا رہی ہیں، رنڈیوں کو نچوایا جا رہا ہے، رب کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے. اس وقت دل کے اوپر کوئی جو تک نہیں گزرتی. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ارے اس وقت سوچ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے 70 صحابہ اکرام نے ایک وقت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. خون بہ گیا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اس دین کے لیے بہا ہے. اللہ کو یہ اپنا قرآن، یہ اپنا دین اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اپنے محبوب کا خون بہانا بھی گوارا کر لیا، دین پر اوچھ رہا ہے. لیکن آج ہماری کیفیت ہے ہم اعلان ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، بذاکر ٹھٹھے مارتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے اعلان نافرمانی کرتے کہ میں کر رہا ہوں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کیا سمجھ رہا ہے انسان اپنے آپ؟
رب تعالیٰ کے یہاں نہیں جانا, موت نہیں آنی. جب گھر میں کسی ایک کا انتقال ہو جائے, ابا کا انتقال ہو جائے, تو کیوں سٹی گم ہو جاتی ہے؟ پھر کیوں انسان جلدی جلدی سیدھے راستے پر آ جاتا ہے؟ بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں, اس موت کو دیکھ کر بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ بڑا فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں سب سے بڑا ہوں, وہ بھی سیدھا ہو گیا. لیکن سیدھا ہونے کا فائدہ نہیں ہوا. اس نے جب دیکھا کہ اب آئی موج, اب گئے اندر, اب کہا میں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. اللہ نے فرمایا نہ, اب فائدہ نہیں, ختم ہو گئی تیری کہانی, اب ٹائم ختم. یہ بڑے بڑے بھی سیدھے ہو جاتے ہیں, لیکن اس وقت سیدھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. سیدھا ہونے کا وقت ابھی ہے, میرے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, ہم سب کے پاس ہے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. اس لیے میں نے عرض کیا, کوئی کسی بھی حالت میں, ہم میں سے ہر آدمی کسی بھی حالت میں ہے. پیسہ زیادہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, پیسہ زیادہ ہے تو بھی نہ دیکھو, ہاں صحت ہے یا صحت نہیں ہے, یا ہم کسی بھی حالت میں ہیں, جوان ہے بوڑھے ہیں, مرد ہے عورت ہے, جوان ہے کوئی بھی ہے, ہر حال میں بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. اللہ کی طرف آ جائے, رب کی طرف آ گئے تو کام بن جائے. اس لیے یہ 4 دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. نمبر 1, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے, پناہ مانگتی ہوں عذاب قبر سے. یہ یاد کر لیجیے, کوئی مشکل نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, ہر نماز کے بعد اہتمام سے, من عذاب القبر, واعوذ بک من عذاب النار, واعوذ بک من عذاب النار, واعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن, اور واعوذ بک من فتنۃ الدجال. یہ 4 دعائیں خاص اہتمام سے مانگی جائیں. اگر عربی میں یاد نہیں, اردو میں, یا اللہ میں قبر کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں, جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں, ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں, دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. اس کا اہتمام. اور جمعے والے دن سورہ کہف کا اہتمام. اپنے بچوں کو بھی یاد کریں سورہ کہف, بچوں کو یاد کراؤ, اول والی 10 آیتیں یاد کرا دو, آخر والی 10 آیتیں یاد کرا دو. اب تو جمعہ آج گزر گیا, لیکن آئندہ جمعے سے اس کا اہتمام ہم میں سے ہر ساتھی, ہر خاتون, ہر مرد اس بات کا اہتمام کر لے کہ انشاءاللہ سورہ کہف کی تلاوت جمعے والے دن ضرور کیا کریں گے انشاءاللہ, تاکہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت ہو. اس وقت جو فتنے آئے ہوئے بڑے سخت اور خطرناک قسم کے, ہماری آنے والی نسلیں ان کا ایمان بچ جائے, ان تک یہ باتیں پہنچانا ضروری ہے, ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اس دفعہ سے انشاءاللہ. مستند احادیث میں کچھ اعمال آئے ہیں, ان اعمال کو بیان کیا جائے گا, اور ان اعمال کو سامنے رکھ کر وہ اعمال جو حدیث شریف میں بیان کیے گئے وہ کریں گے تو زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی. ویسے تو ہم وظائف کرتے ہیں کہ فلاں نے بتا دیا, فلاں نے بتا دیا, فلاں نے بتا دیا, لیکن سب سے بڑھ کر وہ وظیفہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کوشش ہے کہ آئندہ سے ہر جمعے میں رات کو اس کے بعد ایک عمل بتا دیا جائے گا. مسند احمد میں حدیث نمبر 1878 1878 اس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل بیان فرمایا جو کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. اس عمل کرنے والے کو فرمایا حدیث شریف میں 7 چیزیں ملیں گی. 7 عمل چھوٹا سا ہے اور ہر ایک کو آتا ہے. ایسا نہیں کہ میں کوئی آپ کہیں کہ نیا عمل بتاؤں گا, انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی وہ عمل ایسا ہو جو ہماری زبانوں پر پہلے جاری ہے. تو ایسا عمل ہے, فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس شخص نے مغرب اور صبح کی نماز کے بعد, مغرب اور فجر کی نماز کے بعد اپنی ٹانگ موڑنے سے اور پھیرنے سے پہلے, یعنی جس حالت میں سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد پھرے نہیں, اپنی ٹانگ کو بھی نہیں ہلائے, وہیں بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا. کون سا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ یاد ہے؟ یہ والا کلمہ یہ پڑھا. فرمایا ہر بار پڑھنے پر اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گی. ایک بار پڑھنے پر, اس نے 10 بار پڑھا 100 نیکیاں ملیں گی. 10 بار پڑھنے پر 100 نیکیاں ملیں گی, نمبر 1. نمبر 2, 100 گناہ معاف ہوں گے, اور نمبر 3, 100 درجات بلند ہوں گے. نمبر 4, ہر آفت سے اللہ حفاظت فرمائیں گے, ہر آفت سے اللہ حفاظت فرمائیں گے, ہر ناپسندیدہ چیز سے. نمبر 5, شیطان مردود سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے, شیطان مردود سے بھی حفاظت ہوگی. اور نمبر 6, شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس کو ہلاک کر دے. اگر نعوذ باللہ شرک کر لیا تو پھر تو رستے سے گیا, لیکن کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کو ہلاک کر دے, یعنی کسی گناہ کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوگا, توبہ کی توفیق مل جائے گی, رب کی طرف آ جائے گا. اور نمبر 7 فرمایا یہ اس دن سب سے افضل عمل کرنے والا ہوگا
الا یہ کہ اس دن کوئی 10 مرتبہ سے زیادہ اس کلمے کو پڑھے وہ اس سے آگے بڑھ جائے گا، لیکن جو صبح میں مغرب میں 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا سب سے افضل عمل کرنے والا وہ دنیا کے اندر ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من النار۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یہ آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں مولا، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کا اپنے در پر آنا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے، میرا قرآن سنانا، اس کا ترجمہ اور تشریح سنانا، ساتھیوں کا سننا، خواتین کا سننا، یا اللہ ہم سب کے اس عمل میں اخلاص پیدا فرما دیجیے مولا کریم، پھر اخلاص پیدا فرما کر ہمارے سنانے اور سننے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جس طرح ایک سفید کپڑا میل کچیل سے صاف و شفاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے دل کو یا اللہ گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، آپ کا قرآن سنتے، آپ کی حدیث سنتے، جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، یا اللہ مولا کریم الہ العالمین اس تذکرے کے سننے کو ہمارے لیے نافع بنا دیجیے مولا، یا اللہ ہمارے لیے نافع بنا دیجیے، یا اللہ یہ ہمارا سننا نفع بخش بنا دیجیے مولا کریم الہ العالمین، جو کچھ ہم نے سنا ہمارے کانوں کے ذریعے ان باتوں کو دل میں اتار دیجیے، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لیجیے، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرما دیجیے، دجال کے فتنے سے حفاظت فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے ارادے کمزور، آپ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا، یا اللہ الہ العالمین ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے، قبر کی ہولناکیوں کو برداشت نہیں کر سکتے مولا، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ آپ نے خود فرمایا کمزور ہے، ہم آپ کے در کے یا اللہ سوالی ہیں، یا اللہ آپ کے در کے سوالی ہیں، یا آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، کتنے ان میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں اور آپ کے محبوب نے فرمایا اللہ کو سفید بالوں سے حیات دی۔ مولا کریم آپ تو ہماری بڑی قدر کرنے والے، ہم ہی نالائق ہیں کہ ہم نے آپ کی قدر نہ پہچانی، چھپ چھپ کر گناہ کرتے رہے، اعلانیہ گناہ کرتے رہے، اپنی زندگیوں کے اندر آپ کی فرما برداری کو نہ لے کر آئے۔ اب تک جو کچھ ہم سے نافرمانیاں ہو چکی ہے یا اللہ، بھول کر جان بوجھ کر ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، چھپ کر اعلانیہ جو کچھ ہم نے کیا، یا اللہ سچی توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول و مقبول فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دل کو گناہوں سے نفرت پیدا کروا کر یا اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف متوجہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جو وقت ہم موبائلوں کے اندر گندگیوں میں لگاتے، یا اللہ وہ وقت اپنے قرآن کی تلاوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اس گناہ سے یا اللہ بچا کر ہمارے دل میں اپنے قرآن کے پڑھنے کا شوق پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے اپنا شوق، اپنا تعلق مضبوط جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم الہ العالمین حاسدین کے حسد سے بچا لے، شریروں کے شر سے بچا لے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ مولا کریم الہ العالمین ہمارے گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا دے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی یا اللہ گھروں میں
دین پر چلنے والا بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جو آپس میں گھروں میں رہنے والے شوہر اور بیوی، بچے اور والد والدہ اور بچیاں، یہ سب آپس میں بھائی بہنیں، ہر ایک کو ایک دوسرے کے لیے دین میں معاون اور مددگار بنا دے۔ یا اللہ ہم سب ایک دوسرے کو دین میں ایک ساتھ آگے بڑھانے والے بن جائے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، جو بیمار ہے، ہم میں سے بیمار ہے، بعضوں کو بخار ہو رہا ہے، بعضوں کو ڈینگی ہو رہا ہے، اور گھروں میں بیمار ہے، ہسپتالوں میں بیمار ہے، جو جہاں بھی بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ یہ جو وبا ڈینگی کی پھیلی ہوئی ہے، ملیریا کی پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس وبا کو ختم فرما کر سب مسلمانوں کو، چاہے وہ ہمارے اس شہر کے ہوں چاہے دوسرے شہروں کے، سیلاب زدگان کو، متاثرین کو، یا اللہ اپنے صحت کے خزانوں سے، صحت کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور اس صحت کو یا اللہ اپنی فرما برداری میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں خوب ہمت دے دے، یا اللہ خوب قوت دے دے، خوب طاقت دے دے، یا اللہ اس ہمت، طاقت، صحت کو، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو، اپنے اوقات کو، اپنے مال کو اپنے دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم اس کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جن کے والدین، جن کے بہن بھائی، جن کے بیوی بچے دین پر نہیں، یا اللہ ان کو بھی دین پر لے آئیے، یا اللہ ان کے دلوں کو بھی دین کی طرف پھیر دیجیے، یا اللہ اور ہم میں سے جو پانچوں نمازوں کے پابند نہیں، ان کو پانچوں نمازوں کا پابند بنا دیجیے، خواتین کو گھروں میں نماز پڑھنے والا بنا، مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنے والا بنا، یا اللہ روزانہ کی پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اگر غلطی ہو جائے، اگر نالائکی ہو جائے، فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، فوراً اپنے سے جوڑ لیجیے۔ مولا کریم جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ معاشی اعتبار سے ہر مسلمان کو مستحکم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی یا اللہ دنیا میں کسی بھی انسان کا محتاج نہ بنائیے، صرف اپنا محتاج رکھیے۔ ہمارے گھروں کے ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما دے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجیے، جن کے رشتے ہو چکے وسائل کی کمی ہے غیر سے وسائل مہیا فرما دے۔ یا اللہ جو اپنے گھروں کی ہو چکی اور میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے آپس میں بن نہیں رہی، یا اللہ ان کو آپس میں شیر و شکر فرما دے۔ بیویوں کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا دے، شوہروں کو اپنی بیویوں پر نرمی کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم ہمارے گھر میں یا اللہ ایک آپس میں شیر و شکر والی فضا قائم فرما دے۔ اے الہ العالمین گھروں سے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرماتے، اتفاق اتحاد محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ یا الہ العالمین جتنے بھی ساتھی موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین مایوسی سے نکال کر یا اللہ ہم سب کو باہمت فرما دیجیے، باہمت بنا دیجیے، ہمت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ کم ہمتی سے، چھوٹے دل سے، کمزور دل سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔